سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق نبی نے دل کو دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو دل بنا دیا اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ عشق نبی نے دل کو دل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ آئے تھے قتل کرنے حضرت عمر مگر سرکار نے ان کو مومن کامل بنا دیا، سرکار نے ان کو مومن کامل بنا دیا۔ اور یا رسول اللہ آ کر دیکھ لیجئے، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لیجئے، اور سینکڑوں کے دل منور کر دیے۔ ایک نظر ادھر بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نظر ادھر بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ قبر کی کتنی سہانی وہ رات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، قسم اللہ کی وہ خلد کا حقدار ہوتا ہے، کرم جس پر تمہارا احمد مختار ہوتا ہے۔ قسم اللہ کی وہ خلد کا حقدار ہوتا ہے، کرم جس پر تمہارا احمد مختار ہوتا ہے۔ اور غلامان شہ ابرار مرنے سے نہیں ڈرتے، سنا ہے قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سنا ہے قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ اب پھول اس دم فرشتے بھی برسائیں گے، قبر میں جس گھڑی مصطفیٰ آئیں گے، آپ سبحان اللہ کب کہیں گے؟ قبر میں جس گھڑی مصطفیٰ آئیں گے، اور ساتھ احباب چھوڑیں گے جس دم تیرا، اس گھڑی مصطفیٰ تیرے کام آئیں گے۔ اور جلد آجا مجھے موت آجا مجھے، ویسے تو موت کی دعا مانگنا حرام ہے، ارادہ اچھا ہے تو پھر جائز ہے کہ جلد آجا مجھے موت آجا مجھے۔ میں اپنے لیے بلا رہا ہوں، آپ مت ڈرنا، کہ جلد آجا مجھے موت آجا مجھے، کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنے جائیں گے، چہرہ مصطفیٰ دیکھنے جائیں گے۔ اور منزل قبر سے تو نہ گھبرا مسلمان، تیرے آقا مدد تیری فرمائیں گے، تیرے آقا مدد تیری فرمائیں گے۔ اور مرنے سے وہ ڈرے جس کے نبی مددگار نہ ہو، مرنے سے وہ ڈرے جس کے نبی زندہ نہ ہو، مرنے سے وہ ڈرے جس کے نبی مختار نہ ہو۔ الحمدللہ میرے بھائی، میرا عقیدہ تو کہتا ہے کہ نہ پوچھو چراغوں میں تیل کتنا ہے، نہ پوچھو چراغوں میں تیل کتنا ہے، نہ ہی پوچھو کہ سانسوں کا کھیل کتنا ہے۔ اور پوچھنا ہے تو پوچھو کفن میں سونے والے انسانوں سے، عمل زندگی میں اچھے ہو تو کفن میں چین کتنا ہے، عمل زندگی میں اچھے ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے والا جب تک نہیں مرتا، مرد ہو یا عورت ذرا توجہ سے سنیں، مرنے والا جب تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ٹھکانے سے مراد اگر جنتی ہوتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے پہلے جنت کا نظارہ کرا دیتا ہے، اگر جہنمی ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے جہنم بھی دکھائی جاتی ہے۔ اب فیصلہ آگے سے پیچھے والے سب کر لیں کہ جب میرا انتقال ہو، آپ کا انتقال ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کیا دیکھنا پسند کریں گے، جنت یا جہنم؟ ظاہر سی بات ہے جنت۔ لیکن مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ فرصت نہیں ہے انسان کو گھر سے مسجد تک جانے کی، فرصت نہیں ہے انسان کو گھر سے مسجد تک جانے کی، خواہش ہے قبرستان سے سیدھا جنت جانے کی، خواہش ہے قبرستان سے سیدھا جنت جانے کی۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میرے دوستو انہیں معلوم ہے الحمدللہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو محلے کی مسجدوں میں بھی جایا کرو، ماں باپ کا ادب بھی کیا کرو، میرے دوستو اپنے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت بھی کیا کرو۔ اس لیے آئیے اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر دو چیز ہے، تیسری ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ بھی میرے تیرے ہاتھ ہے، چاہے اپنی قبر کو جنت بناؤ، چاہے اپنی قبر کو جہنم بناؤ۔ آئیے اگلی حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر دو چیز ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کی
منزلوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ کٹھن منزل ہے تو وہ قبر کی منزل ہے. آقا فرماتے ہیں جو قبر کی منزل سے آسانی سے پار ہو گیا اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. جو قبر کی منزل میں پھنس گیا اس کے لیے ساری منزلیں دشوار ہو جاتی ہیں. آج میرے دوستوں ذرا سوچو, ہمارا عالم یہ ہے تھوڑے اجلے کپڑے پہن لیتے ہیں تو قدموں کو جھٹک کے چلتے ہیں, بالوں کو بکھرا کے چلتے ہیں. میرے دوستوں تھوڑا اللہ پیسہ دے دے تو میرے دوستوں نماز پڑھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے, گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں, بیٹیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں. میرے دوستوں دکھانا چاہتی ہیں ابا مالدار ہو گئے ہیں, پیسے والے ہو گئے ہیں. میرے دوستوں کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. میرے دوستوں جتنے مالدار ملیں گے میرے دوستوں لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں ان کی بیٹیاں چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں, ان کی بیٹیاں بیویاں مائیں چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں, اپنے جسموں کو دکھا رہی ہیں. یاد رکھنا میرے بھائی تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ, آج جاؤ میرے دوستوں دیکھیے محترمہ دنیا سے چلی گئی 40 دن ہو گئے, جاؤ ان کی قبر پہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ روپے لے کے جائیں اور جا کے کہنا اے قبر تو جنت بن جا, 1 کروڑ روپے لے کے آیا ہوں کیا جنت بن سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر ایسا ہوتا تو سارے پیسے والے جنت میں چلے جاتے, غریب بیچارے رہ جاتے. یا یہ ہوتا کہ امیروں کو موت نہ آتی غریبوں کو موت آتی تو یہ امیر تانا دیتے اب یہ غریب تھا تو مر گیا, امیر ہوتا تو بچ جاتا. مگر نہ, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, میرے رب کا قانون ہے. موت امیر کو بھی آتی ہے, موت غریب کو بھی آتی ہے. مرنے کے بعد جتنا کپڑا امیر لے کے جاتا ہے اتنا کپڑا غریب لے کے جاتا ہے. مرنے کے بعد جتنی جگہ امیر کو دی جاتی ہے اتنی جگہ غریب کو دی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی رب کا قانون ہے, یہ رب کا فیصلہ ہے. یا کوئی دفن کرتے سمے کہے ایک قبر ہوشیار ہو جا, یہ میری ماں کا جنازہ ہے, میری بہن کا جنازہ ہے, میری بیٹی کا جنازہ ہے, میری بیوی کا جنازہ ہے, میری رشتے دار کا جنازہ ہے, میرے باپ کا جنازہ ہے, میرے بھائی کا جنازہ ہے. ارے یہ ان کا جنازہ ہے جن کی زمانے میں توتی بولتی ہے, یہ ان کا جنازہ ہے جن کی زمانے میں سکے چلتے ہیں, یہ ان کا جنازہ ہے جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں, یہ ان کا جنازہ ہے جن کے پاس میں فضلہ گاڑی ہے, یہ ان کا جنازہ ہے جن کے پاس بینک اور بیلنس ہے, یہ ان کا جنازہ ہے جن کی سوسائٹی میں بڑی عزت اور وقار ہے, یہ ان کا جنازہ ہے جن کی لوگ بڑی عزت اور آبرو کرتے ہیں. تو یہ قبر کہے گی ارے مت بتا کس کی ماں کا جنازہ ہے, مت بتا کس کے باپ کا جنازہ ہے, مت بتا کس کے بھائی کا جنازہ ہے, مت بتا کس کی ماں کا جنازہ ہے, مت بتا کس کے رشتے دار کا جنازہ ہے. یہ قبر کہتی ہے کہ میرے اندر آنے والے کی رشتے داری نہیں دیکھی جاتی, برادری نہیں دیکھی جاتی, مستقل نہیں دیکھا جاتا, کالا یا گورا نہیں دیکھا جاتا, روپیہ پیسے والا نہیں دیکھا جاتا. یہ قبر کہتی ہے مت پتا کس کا جنازہ ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اے میرے بھائی قبر کہتی ہے کالا گورا نہ دیکھا جاتا, روپیہ پیسے والا نہ دیکھا جاتا, امیر غریب نہ دیکھا جاتا, خاندان نہ دیکھا جاتا. میں نے تصور میں سوال کیا اے قبر یہ تو بتا کہ مرنے والے کی کوئی چیز ہے جو تیرے اندر دیکھی جاتی ہو. تو قبر نے مسکرا کے بڑا اچھا جواب دیا تھا اور کہا تھا ہاں ہاں حنیف قادری, مرنے والے کی ایک چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے. میں نے تصور میں کہا اے قبر بتا تو صحیح تو مرنے والے کی چیز کیا ہے. تو قبر نے مسکرا کے جواب دیا تھا اے حنیف قادری وہ مرنے والے کے عمل ہے, عمل. یہ قبر کہتی ہے اگر میرے اندر کوئی عمل خراب لے کے آئے گا تو میں جہنم بن جاؤں گی, عمل اچھے لے کے آئے گا تو جنت بن جاؤں گا. عمل اچھے لے کے آئے گا تو جنت بن جاؤں گی, اور عمل خراب لے کے آئے گا تو جہنم. اب دیکھ لو میرے بھائی, ہم فیصلہ خود کر لو. یہ سب سے بڑی تقریر ہے جس نے اس بات کو سمجھ لیا, جس نے اس بات کو سمجھ لیا عمل کو اور موت کو یاد کر لیا. اس سے بڑی تو کوئی تقریر ہی نہیں ہے. یہاں ساری تقریریں فیل ہیں, اگر جسے اپنی موت یاد آ گئی, اپنے عمل جس نے دیکھ لیے, سب سے بڑی تقریر ہے. یہ 2 جملے ساری تقریر کا نچوڑ ہیں. صرف جس نے یہ یاد کر لیا مرنا ہے, جب کبھی نماز پڑھنے کو دل نہ کرا یاد کر لیا مرنا بھی ہے. تو میرے دوست بھی جانا پڑے گا یار, چلو پھر نماز پڑھیں. چوری کرتے سمے کسی کو یاد آ جائے مرنا ہے تو میرے دوست کو جب موت یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے چوری چھوڑ دے. بات یہ نا موت کو بھول گئی. افسوس ہے نا موت کی محفل میں موت یاد نہیں, جنازے میں جاتے اپنا جنازہ یاد نہیں. لوگوں کو میرے دوستوں آج کل نا کچھ لوگوں کا ذہن میں مولانا کو بلایا ہوگا یار, کیا کوئی بتائیں گے نماز روزے کی بات ہے. اور کچھ لوگوں کا تو بس یہی ہے کہ مولانا اپنا گلا بیٹھا لو یا پھیپڑے پھاڑ لو, ہمیں تو ادھر کو سننی اور ادھر کو نکالنی, پڑھنے جمعے کے دن ہے نا, اس کے علاوہ
تقریر ہر جمعے میں تقریر، ہر میلاد میں تقریر، ہر جلسے میں تقریر، تقریروں میں تقریر ہے. تو بھائی صاحب دن میں تقریر، رات میں تقریر، موبائل میں تقریر، یوٹیوب پہ تقریر، میپ میں تقریر، گھر میں تقریر، جلسے میں تقریر، ہر جگہ تقریر تقریر. تو کمی تقریروں کی نہیں، کمی عمل کی ہے. کم سے کم یہ تو سوچو یار، کون مولانا آئے تھے، انہوں نے کوئی اچھی بات بتائی تو عمل کرو. مگر نا عمل ہی کہاں. میرے دوستو اگر کچھ جگہ تو حق بیان کرتا ہو تو بھائی صاحب اماموں کو امامت سے ہٹا رہے ہیں. اس جگہ اگر بیاض کے اوپر تقریر کر دی ایک مولانا نے، تو میں نے خود یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ اسے رات میں نکالا تھا. بولے جمعے میں بیاض کے اوپر کری کیوں تقریر، کچھ بیاضی آتی ہے انہیں بری لگ گئی. ابھی تو بڑوں کو تو بری لگے گی ظاہر سی بات. یہ بھی علماء کا صدقہ ہے بھائی صاحب، جو مولانا بھائی صاحب بتاتے رہتے ہیں. آج حالانکہ شراب پینے والے بہت ہیں، لیکن کھل کر نہیں کہہ سکتا کہ میں شراب پی، کیونکہ میرے دوستوں مولانا نا ہر جمعے میں بتاتے رہتے ہیں. حالانکہ بہت بری چیز ہے یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ چوری، یہ مکاری. خواہش رکھ ہے جنت میں جانے کی. آپ ذرا سوچو میرے بھائی، یہ عملی تو ہے اور کیا بتائیں آپ. میرے بھائی ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، اور کچھ ماں باپ تو بیچارے مشورہ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں خرچہ پانی دینا بند نہ کر دیں. ڈر ڈر کر رہ رہے ہیں اپنے گھر میں، اللہ کی وجہ سے ڈر ڈر کر رہ رہے ہیں. بڑھیا بڑھے میرے دوست تو سوچ رہے ہیں بھیا اس سے کچھ مت کہو، یہ بڑا خطرناک ہے، ایسا نہ ہو کہیں اس کی بیوی ہمیں نکال دیں، ہے نا. تو ایسا بھی مسئلہ ہے کچھ گھروں میں. یاد رکھنا میرے بھائی، جنت کی خواہش کر رہے ہو اور ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو. میرے بھائی جنت اسے ہی ملے گی جس کے ماں باپ جس سے راضی ہیں، ورنہ ہم نے پڑھا میرے بھائی جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں، جنت میں جانا بھی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. خوشبو بھی جنت کی نہ ملے گی. کہاں تک جنت میں جانا، اور میں بتاؤں جنت کی خوشبو کہاں تک ہوگی. ابھی ہم یہاں مراد آباد سے یہاں تک آئے تو 20-25 منٹ میں آئے، اتنا ہی ٹائم لگا لگ بھگ. لیکن جنت کی خوشبو جو ہوگی وہ 1000 سال کا کوئی بندہ سفر کرے. کتنے سال تک؟ 1000 سال. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 1000 سال، 400 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1000 سال. اب تو حاجی نہیں مکہ مدینہ بھی 3-4 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. تو سوچیں آپ، اب 1000 سال تک سفر کوئی بندہ کرے تو کتنا سفر کرے گا. 1000 سال تک. کہتے ہیں اتنی دور تک جنت کی خوشبو ہے، تو اس خوشبو سے بھی ماں باپ کا نافرمان محروم رہے گا. میرے دوستو آپ باقی تو قبول ہونے کی بات الگ نہیں ہے. نمازیں بولے قبول نہ ہو رہی ہے نا، روزے قبول نہ ہو رہے، تو یاد رکھنا یہ بھی جب قبول ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوں گے. آج نا ماں باپ سمجھا رہے ہیں تو برے لگ رہے ہیں. ارے نہیں سمجھا گا تمہیں بھائی صاحب، کوئی کتنے کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا، آج تم دیر سے آتے ہو نا، اما ٹوک دیتی میرے لال اتنی دیر سے کیوں آیا، تیری ماں نے تیرے چکر میں کھانا گرم کر کے رکھا ہے، اور تو کہتا ماں سے آ کے ماں سو جایا کر، میرے دوست نہیں آنے دیتے. ہاں بھائی تجھے آج ماں کا کہنا برا لگ رہا، نہیں روکے گا کوئی تجھے. جس دن یہ جنازے گھر سے اٹھتے ایک ماں اور باپ کا، کوئی تجھے روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا ٹھوکنے والا نہیں. پھر یاد آ گیا ماں باپ کے، تو میرے دوستو کتنا اچھا گرم کر کے ماں کھلاتی ہے، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا. اور بیٹا تو وہ چیز اگر بیٹا کہتے نہ تازی کھاؤں گا تو میں تازی بنا کے دوں گا، تو ماں باپ کا حق کہاں ادا ہو جائے گا. لیکن آج اولاد ہے دوستیوں کے چکر میں ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں. یاد رکھیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں دوستی